اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ایک خط لکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایک ویڈیو میں نے خط کے حوالے سے باتیں کی تھی، ان باتوں کا ذرا اعادہ کرتا چلوں کہ خط ہم کس طرح لکھیں گے۔ تو خط کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے مقامی روانگی، یعنی جہاں سے ہم یہ خط لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تاریخی روانگی، جس تاریخ کو ہم خط لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد القاب و آداب، یعنی جس شخص کو ہم خط لکھیں گے تو اس کی حیثیت کو، اس کی عزت کو، اس کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی ایسا لفظ لکھیں گے جو اس کی شان کے مطابق ہو۔ پھر اس کے بعد نفسی مضمون ہے۔ نفسی مضمون سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہم لکھنا چاہتے ہیں یا جس مقصد کے لیے ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ پورا مقصد یہاں پر ہم 1، 2، 3 پیراگراف میں بیان کریں گے۔ اور آخر میں خط لکھنے والا اپنا نام لکھے گا، یعنی کاتب جو خط لکھتا ہے تو وہ اپنا نام لکھے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا عنوان اپنے لیے چنا ہے۔ تو آج خط کے حوالے سے ہمارا عنوان ہے کہ اپنی والدہ صاحبہ کو اپنی صحت اور پڑھائی کے بارے میں خط لکھیے۔ اگر امتحان میں اس طرح کا عنوان آ جائے اور آپ سے یہ تقاضا کیا جائے کہ آپ اپنی والدہ صاحبہ کو اپنی صحت اور پڑھائی کے متعلق خط لکھیں گے تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ اس طرح آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ یہ خط لکھ سکتے ہیں۔ خط اس طرح لکھیں گے کہ کمرہ امتحان، سب سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ مقامی روانگی، جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جس وقت ہم یہ خط لکھتے ہیں تو اس وقت ہم کمرہ امتحان میں، یعنی ایگزام ہال میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے سب سے پہلے لکھیں گے کمرہ امتحان۔ پھر اس کے بعد تاریخی روانگی، یعنی جس تاریخ کو یہ خط لکھا جاتا ہے، تو خط میں جو تاریخ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تاریخ، پھر اس کے بعد مہینے کا نام، پھر سال کا نام۔ اگر آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس طرح 23 جولائی 2020۔ اگر اردو میں نہیں لکھ سکتے تو انگریزی کی ہند سے اس طرح آپ بھی لکھ سکتے ہیں 23 جولائی 2020۔ پھر اس کے بعد القاب اور آداب کی ہم نے بات کی تھی، چونکہ یہ والدہ صاحبہ ہے تو ہم اس کے لیے بہترین الفاظ یا بہترین القاب اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ پیاری امی جان۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم۔ پھر اس کے بعد نفسی مضمون ہے، یعنی جس مقصد کے لیے یہ ہم خط لکھتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ خط کو اس طرح شروع کریں کہ آپ کا نوازش نامہ، یعنی خط ملا۔ اگر آپ نوازش نامہ لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک، نہیں لکھنا چاہتے تو خط لکھیں۔ اس طرح لکھیں آپ کا نوازش نامہ ملا یا آپ کا خط ملا۔ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب وہاں خیریت سے ہیں، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ آغاز کس طرح کیا کہ ایک خط ملا ہے، یعنی آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے، تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس خط میں آپ سے آپ کی صحت اور پڑھائی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس طرح لکھیں کہ آپ کا نوازش نامہ یا آپ کا خط ملا۔ پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب وہاں خیریت سے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھیے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ نے اپنے خط میں میری صحت اور پڑھائی کے بارے میں پوچھا، یہ 2 باتیں ہیں، صحت اور پڑھائی کے بارے میں، تو آپ اس طرح لکھیں کہ آپ نے اپنے خط میں میری صحت اور پڑھائی کے بارے میں پوچھا ہے، تو جواباً یا جواب کے طور پر عرض ہے۔ اگر آپ اس طرح لکھنا چاہیں جواباً عرض ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں لکھنا چاہتے یا آپ کے لیے یہ لفظ مشکل ہے تو آپ یہ لکھیں کہ جواب کے طور پر عرض ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پچھلے دنوں مجھے معمولی سے بخار کی شکایت رہی۔ کیا بات کریں گے؟ یعنی جواباً کیا عرض ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پچھلے دنوں مجھے معمولی سے بخار کی شکایت رہی۔ یہ پہلا حصہ ہے، صحت کے حوالے سے ہے۔ لیکن بر وقت ڈاکٹر کے پاس گیا یا گئی۔ اگر آپ میل طالب علم ہیں تو گیا، اگر فیمیل ہیں تو گئی، جنہوں نے معائنہ کر کے آرام کا مشورہ دیا اور کچھ دوائیں تجویز کی، یعنی کچھ دوائیں دے دی یا کچھ دوائی انہوں نے تجویز کی کہ ان دوائیوں کو استعمال کرنا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیا اور اب الحمدللہ میں بالکل صحت مند ہوں، صحت یاب ہوں یا تندرست ہوں۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا صحت کے حوالے سے۔ اب دوسرے حصے کی طرف، یہ دوسرے پیراگراف میں لکھیے۔ پڑھائی کے حوالے سے عرض ہے کہ 1 ہفتہ بعد ہمارا فائنل ٹرم امتحان شروع ہونے والا ہے۔
جس کے لیے میں نے بھرپور تیاری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے اس بار بھی اچھی پوزیشن حاصل کروں گا یا کروں گی۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہو گیا۔ پہلا حصہ صحت کے حوالے سے تھا، دوسرا حصہ پڑھائی کے حوالے سے تھا کہ میری پڑھائی اچھی جا رہی ہے اور آنے والے امتحان میں اچھی پوزیشن لینے کی توقع ہے، امید ہے۔ پھر آپ اسی طرح آخر میں لکھیں کہ اپنی صحت کا خیال اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ یہاں لکھ کے خیال رکھیے اور وہاں پر بھی رکھیے لکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک دفعہ یہاں لکھے تو زیادہ بہتر ہے کہ اپنی صحت کا خیال اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، یا اپنی صحت کا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر اس کے بعد ابو کو سلام اور چھوٹے نومی کو پیار، یہ ختم۔ اور آخر میں لیفٹ سائڈ پر یعنی بائیں طرف آپ کا پیارا بیٹا یا آپ کی پیاری بیٹی، یہاں پر نام لکھنا چاہیے۔ چونکہ ہم اکثر بورڈ کے لیے یہ لکھتے ہیں تو یہاں پر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فرضی آپ لکھیں الف ب ج وغیرہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی عنوان کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔